السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے. سر کہا جاتا ہے کہ یونیورس میں کچھ ایسے سیکرٹس ہیں یا کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کر کے انسان پیسے کو، خوش نصیبی کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. ایک چیز ہے واستو شاستر. کیا ہے وہ اور کیا حقیقت ہے اس کی؟ دیکھیں بیٹا، میں جو پہلا آپ کے سوال کا حصہ ہے نا کہ اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو اس بات کو سمجھیے کہ کائنات بنائی کس نے. کائنات کا واحد کارساز ہے اللہ. بے شک. وہ زمین آسمان کا بنانے والا ہے، اور وہ کن کہہ کے پوری کائنات، اتنی کمپلیکسڈ کائنات اس نے بنائی ہے، کمی نہیں چھوڑی. کوئی شک نہیں. کوئی چیز ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے یوز کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے بنانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی کس کے لیے. تو اللہ نے جب یہ کائنات بنانے کا فیصلہ کیا تو فیصلے کے پیچھے تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے آدم اور ان کی اولاد کو اپنی خلافت دے کے زمین پہ بھیجنا. تو زمین پہ جو جو چیزیں ان کے لیے ضروری تھیں وہ اللہ نے اتار دیں. وہ چاہے وہ کائنیٹک انرجیز ہوں، چاہے وہ ستاروں کی موومنٹ ہو، چاہے وہ لائف کے لیے ہوا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. صحیح. اللہ نے جب یہ زمین پہ اتاری تو پھر ان کو یوٹیلائز کرنا انسان کے ہاتھ میں دے دیا. آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں. آج چونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنے سے دور نکل گئے، ہم جو ہے وہ ریسرچ سے دور نکل گئے. اگر ہم تھوڑا سا صرف گردن گھما کے اپنے پاسٹ میں دیکھ لیں نا، تو پاسٹ میں بننے والی عمارتیں ہزاروں سال سے کھڑی ہیں. قلعے، چیزیں ہزاروں سال سے موجود ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ انٹیکٹ ہیں. اب اگر یہ دیکھیں کہ وہ جس مٹیریل سے یہ قلعے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سارے کیسلز ہو گئے، وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، پرانی جو عمارتیں ہیں، جو تاریخی عمارتیں ہیں، وہ جس مٹیریل سے بنی ہوئی ہیں، وہ مٹیریل اس سے تو بہت کم ہے جو آج ہم یوز کر رہے ہیں. ایسے ہی اب تو جدید ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی آ گئی جدید ہے، ٹیکنالوجی سے آپ جدید گھر بناتے مشینری ہیں، ہے. جدید مشینری سے گھر بناتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ 100 سال 50 سال کے بعد آپ کو رینوویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ عمارتیں ایسی ہیں جو ہزاروں سال سے کھڑی ہیں اور کھڑی ہیں، ان کو کوئی بہت زیادہ ڈیمیج بھی نہیں ہوا. چھوٹے موٹے ڈیمیج تو ہوتے ہیں، لیکن ہزاروں سال بالکل. میں اتنا تھوڑا بہت ڈیمیج، اٹ از جسٹ نتھنگ. کیوں؟ پھر ان کی ڈائمینشنس کو دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں آرکیٹیکچر ایک مکمل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اور بالکل ہے. آرکیٹیکچر چیزوں کو مینیج کرنے کی سائنس ہے، کہ آپ نے گھر ہے فلاں جگہ ہے، اس میں کتنی جگہ، کون سا گھر، کون سا کمرہ، کون سی چیزیں کیسی بن سکتی. پھر جب آپ بات کرتے ہیں اسی آرکیٹیکچر میں، تو اس میں آتا ہے کہ اس کی انرجیز، یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، میٹیریل کا نان میٹیریل سے جوڑا ہے. صحیح. ہر چیز، یعنی جب ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو الفا نومیرکس کی، ورڈز کی اپنی اپنی انرجی ہوتی ہے. جہاں پہ میں نے بات کی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہ عربی 40 سے 50 ملکوں کی جو ہے وہ لینگویج ہے، 40 سے 50 ملکوں کی نیشنل لینگویج ہے. اس نیشنل لینگویج میں جو ہے وہ عربی کی ساری چیزیں وہی ہیں، سیم ہیں جو قرآن پاک کی. دین واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کلمات اللہ اینڈ کلمات العوام؟ اللہ کے لفظوں میں اور عوام کے لفظوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے سنٹیکس کا، انرجیز کا، بیسٹ یوز کا. اللہ کے لفظ دل میں اترتے، اور لوگ 40 ملکوں میں عربی بول رہے ہیں، ہوتا ہی کچھ نہیں. بالکل وہی فرق ہے واستو شستر میں. میں اتنی لمبی تمہید باندھنے کا، واستو شستر اور آرکیٹیکچر میں بالکل وہی فرق ہے. سنٹیکس. اچھا، واستو شستر اور فینگ شوئی، اور دنیا میں اور بھی بہت ساری، مطلب جتنی پرانی تہذیبیں ہیں، 10,000 سال تقریباً اس کی ایک تاریخ ہے. واستو شستر کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 10,000 8-9,000 سال پرانی ہے، اور جو فینگ شوئی ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ 5-1 ہزار سال پرانی. صحیح. پوری دنیا میں ساری تہذیبیں جو ایک دوسرے سے بہت دور تھیں، یعنی آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ون گو میں آپ کا جہاز اڑ کے جو ہے ڈائریکٹ فلائٹ سے پہنچ ہی نہیں سکتا.
اسے فیول لینے کے لیے یا کہیں نہ کہیں اترنا پڑتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے یہ تہذیبیں آپس میں ملی کس طرح؟ میں یہ روک کے اس لیے بات کروں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ ایک علاقہ ہے وہ آرکیٹیکٹ کا برف کے نیچے، ایک علاقہ ہے جاپان کا، اور ایک علاقہ ہے ادھر عرب کا. یہ بالکل دنیا کی 3 کونے ہیں، لیکن تینوں کونوں میں بننے والی عمارات، تینوں کونوں میں ملنے والی پیرامڈز تقریباً ایک سنٹیکس پہ بنی ہوئی ہیں. کیسے؟ سوچنے کی بات ہے. تو پھر ایک چیز یہاں پہ کیا اس طرف سوچا نہیں جا سکتا کہ کائنات کا واحد کارساز جو ہے اس نے طے کیا تھا کہ یہ انسان کو عقل دینی، اس نے ہر دور کے ہر انسان کو وہی ویژن دیا، اس نے اس کو یوٹیلائز کیا، تو جو بیسٹ تھا اس نے کیا. اب آ جاتے ہیں اسی کے اوپر. واستو شاستر بیسیکلی تعمیر کی سائنس کا نام ہے. آپ کی انرجیز، آپ کے ارد گرد پازیٹیو انرجیز ہیں، کائنیٹک انرجیز ہیں، ان انرجیز کے اپنے اپنے جو ہے وہ پورے سیکٹرز ہیں. تو یہ چونکہ انرجیز ہیں آپ کے ارد گرد، تو یہ انرجیز ہر انسان کے گرد ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو بیسٹ یوز کرنے تو سکون آ جاتا. گھر میں یعنی کسی آپ جگہ کے اوپر جائیں تو وہاں آپ کو ایسے ہی ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے. اور کسی ایک جگہ پہ حالانکہ وہ بہت قیمتی جگہ ہو، وہاں آپ کو ریسٹ لیس محسوس ہونے لگ جاتی ہے، صرف اور صرف ان انرجیز کی بنیاد کے اوپر. اینٹ، گارے، پتھر، ماربل کا فرق نہیں ہوتا. ان سے ریفلیکٹ کرنے والی انرجی کس طرح چینلائز ہو جاتی ہے. یعنی جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ پوری کائنات کی تمام انرجیز کلاک وائز گھومتی ہیں اور خانہ کعبہ کی انرجی اینٹی کلاک وائز ہے. اس نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا. پازیٹیو اور نیگیٹو کا میچ جو ہے، یہ لائٹ بھی پازیٹیو وائر اور نیگیٹو وائر دونوں کے ملنے سے بنتی ہے. بالکل. یہ ان میں سے کوئی ایک تار بھی ٹوٹ جائے گی، بند ہو جائے گی. جس وقت آپ کا دونوں میں سے کوئی ایک کنیکشن بھی ٹوٹ جائے گا، آپ کی زندگی امبیلنس ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان بنایا، میزان ترازو بنایا. اب ترازو کا جو پلڑا ہے وہ ایک طرف جھک جائے گا تو دوسرا اوپر چلا جائے گا، بیلنس ہوگا تو سکون سے چلے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو بہت عام فہم اصول ہیں، یہ دنیا میں اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یہ واستو شاستر اوریجنیٹ کہاں سے ہوا؟ بیٹا واستو شاستر یہ دیکھیں نا، یہ سنسکرت کا لفظ ہے. واستو کہتے ہیں ہورائزن کو، شاستر سائنس، واستو شاستر سائنس آف دا ہورائزن. اسی طرح چائنا میں، جاپان میں، اور یہ جو اس طرف کی ساری تائی لینڈ، ہانگ کانگ، بینکاک، یہ ساری پٹی جتنی بھی ہے، کورین پیناسولا، یہ سارا یہاں پہ فینگ شوئی ہے. فینگ شوئی اور واستو کی بیسس تو سیم ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے. یعنی فینگ شوئی اور واستو میں میجر فرق یہ ہے کہ واستو شاستر جو ہے وہ گھر بناتا ہے پرماننٹ بیسس کے اوپر، اور فینگ شوئی جو ہے وہ حالات کے مطابق، سیاروں کی پوزیشن کے مطابق ان کی چیزوں کو بدلتی رہتی ہے. کلر کون سا کرنا، اچھا آج یہ کر لیں، اگلے سال میں یہ کر لیں گے. ان کے جو 12 زوڈیک ایئرز ہیں، ان 12 زوڈیک ایئرز کے مطابق وہ اپنے کلرز کو، چیزوں کو بدلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی جو ہے نا وہ ہورائزن جو ہے نا اس کے مطابق بدلتے ہیں. واستو جو ہے، اب انڈیا میں پرانے گھر دیکھیں، ہمارے حویلیاں ہوتی تھیں تو اکثر ایک چیز ہوتی تھی اس میں کامن، کہ درمیان میں صحن ہوگا، ارد گرد عمارتیں ہوں گی. یعنی گھروں کے درمیان میں جو ہے نا وہ پوری چھت تک وہ کھلی جگہ ہوتی تھی، اور چاروں طرف جو ہے وہ کمرے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیوں تھا؟ یہ واستو کی وجہ سے. کھڑکیاں کیوں ہوتی تھی، روشن دان کیوں ہوتے تھے اتنے زیادہ؟ جیسے جیسے ہم نے اس کو جو ہے نا اس انرجی کے دروازے بند کرنے شروع کیے تو ہمارے گھروں میں ریسٹ لیسنس آنا شروع ہو گئی، ہمارے گھر میں بے سکونی آنا شروع ہو گئی، صحت کے مسائل ہونا شروع ہو گئے، ہمارے ہاں جو ہے وہ ویلتھ کے مسائل ہونا شروع ہو گئے، لوگ آپس میں چڑچڑا پن آنا شروع ہو گیا. ہورائزن ٹاکس. تو واستو کے رولز جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں کہاں کہاں اپلائی ہوتے ہیں؟ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتے ہیں بیٹا، ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے آپ کے گھر میں جہاں پہ آپ نے رہنا. دیکھیں گھر آپ نے اس لیے نہیں بنایا کہ بس آپ نے تھوڑے دن رہنا ہے، اور پھر زندگی میں گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ سکون کے لیے جاتے ہیں.
بالکل. جہاں پہ آپ دنیا کے جھمیلوں سے تھک کے جا کے آرام کرتے ہیں, آپ کی وہ سینٹر ہوتا ہے نا, تو اگر وہاں بھی آرام نہیں ہے تو پھر جائیں گے کدھر؟ اسی لیے واستو کو یوز کیا جاتا تھا, آج بھی یوز کیا جاتا ہے بہت سارے علاقوں میں. جب گھر بنتا ہے تو آرکیٹیکچر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ان میں کہاں پہ دروازہ, کون سی سائنس. سب سے اہم چیز, مطلب میں نے اس کے اوپر آئینے کے اوپر کام کیا, میری مختلف جو ہے نا میں نے اپنے چینل کے اوپر بھی کیا ہوا ہے بہت ساری جگہ کے اوپر. آئینہ گھر میں کہاں پلیس کرنا چاہیے, اس کی کیا, آئینہ صرف ریفلیکٹر نہیں ہے, شکل دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, انرجی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی گاڑیوں کے اندر بھی جب لائٹ ہوتی ہے, لائٹ کے پیچھے وہ جو مرر امپیکٹ ہوتا ہے, وہ مرر امپیکٹ جو ہے وہ سارے کا سارا وہ جو مرر امپیکٹ ہے وہ گاڑی کی لائٹ کو انہینس کرتا ہے. اوکے. اسی طرح آپ کی انرجیز میں آپ کے گھر کا مرر میٹر کرتا ہے, دروازہ میٹر کرتا ہے, آپ کی کھڑکیاں میٹر کرتی ہیں, آپ کے گھر کی پلیسنگ میٹر کرتی ہے. کون سی طرف دروازہ ہے تو کیا کرنا چاہیے. میں ایک ایک کر کے اس طرف آتا ہوں, میں صرف ابھی بیسس کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر کی انٹرنس, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آئینہ, پھر اس کے بعد چھوٹی چیزیں, اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ جو واستو شاستر میں کہا جاتا ہے کہ گھر کا شکریہ ادا کریں, اس کا مطلب کیا ہے. اوکے. تھینک یور ہوم, کیوں اپنے گھر کا شکریہ کیسے زبان سے بول کے ادا کیا جاتا ہے یا کام کر کے کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ اس جگہ پہ پازیٹیوٹی ڈپیکٹ کریں گے تو وہاں سے پازیٹیوٹی آئے گی. لا آف اٹریکشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جو چیز دیں گے وہ آپ کو واپس آئے گی, بالکل لوٹ کے واپس آئے گی. ٹھیک ہے. اللہ کے راستے میں پیسے دیں گے تو اللہ آپ کو واپس کر دے گا. لوگوں میں عزت دیں گے لوگوں کو, آپ کو عزت ملنی شروع ہو جائے گی. لوگوں سے محبت کریں گے آپ کو محبت ملنی شروع ہو جائے گی. دس از دا لا آف اٹریکشن. یہ اللہ نے بنایا ہوا سسٹم ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, کائنات کے مالک کا ہے. اب آ جاتے ہیں جی, سب سے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ دروازہ گھر کا, اس کی ڈائمینشنز جو ہے نا, چونکہ ٹیسٹڈ پروون ہے, میں نے اپنی رائے اس میں نہیں دینی, یہ ہزاروں سال کی ٹیسٹڈ پروون ہے, میں نے اس کو صرف پڑھ کے بتانا ہے. اس میں میری ریسرچ جو ہے نا وہ بس اتنی ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے اور پڑھ کے بتا رہا ہوں. میری ذاتی ریسرچ 10,000 سال تو ایج میری ہے نہیں, تو نہ میں نے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کو اتنا کیا, لیکن میں چونکہ اپنے گھر میں اپنے آفس میں اس کو یوز کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. مطلب واستو کی سب سے پہلی ٹپ جو ہے وہ گھر کی انٹرنس سے اپلائی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کے گھر کی انٹرنس وہ بہت میٹر کرتی ہے. گھر کی انٹرنس جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ڈائمینشن میں آپ کا دروازہ ہوگا تو وہاں پہ, کیونکہ سب سے اہم جو ہے نا انٹرنس گھر کی مانی جاتی ہے یا ایسٹ یا نارتھ. ایسٹ سے اگر آپ کی انٹرنس ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں سورج کی کرن سب سے پہلے آپ کے دروازے کے اوپر جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں آپ کے دروازے پہ پڑتی ہیں نا, آپ کی پراسپیرٹی کبھی ختم نہیں ہوگی, آپ کے پیسے ڈاؤن نہیں ہوں گے, آپ کی زندگی میں آپ کی ورکیبلٹی متاثر نہیں ہوگی, ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے. ایون یہ زو جب بنتے ہیں نا تو جہاں پہ یہ بہت سارے وہ جانور جن جانوروں میں وائلڈ انسٹنکٹس زیادہ ہوتے ہیں, تو پوری دنیا میں جتنے زوز بنتے ہیں ان میں جو ان کی انٹرنسز ہوتی ہیں نا وہ ایسٹ ورڈ ہوتی ہیں. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایسٹ ورڈ سے جب سورج کی انرجی جاتی ہے نا تو ان کے اندر وہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا وائلڈ انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ پوری دنیا میں جتنے بڑے زوز ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ مطلب بڑے بڑے جنگلے ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ انہوں نے انٹرنس دی ہوتی ہے نا, جہاں سے مطلب مین انٹرنس ہوتی ہے وہ ہوتی ایسٹ ورڈ ہے زیادہ تر, کہ وہاں پہ جب سورج کی انرجی پڑے گی تو ان کے اندر نیگیٹیوٹی آٹومیٹک کم ہونا شروع ہو جائے گی. سورج پازیٹیوٹی کا استعارہ ہے. اس میں جو ہے نا وہ پازیٹیو انرجی اور نیگیٹیو انرجی تو پھر بیلنس ہوتی ہیں. سب سے بہترین آپشن جیسے میں نے عرض کیا جو ہے وہ ایسٹ ہے. صحیح. ایسٹ ورڈ اگر آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے نا, اب یہ ساؤتھ ایسٹ اور نارتھ ایسٹ دونوں, ایسٹ ورڈ آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے نا تو آپ کے گھر میں بیماریاں کم ہوں گی. دس از کوائٹ نیچرل. بیماریوں کے اثرات کم ہوں گے اور خوش قسمتی ہوگی. اور خاص طور کے اوپر ایسٹ اور نارتھ پہ کھلنے والے جو دروازے ہوتے ہیں نا گھروں کے, وہاں پہ جادو بہت کم ہوتا ہے, جادو کا امپیکٹ کم ہوتا ہے. بالکل. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پوری کائنات کی انرجی جو ہے نا ایک خاص فلو میں ٹریول کرتی ہے. نیگیٹو انرجیز, وائلڈ انسٹنکٹس, جنگ وغیرہ, یہ ہمیشہ آپ کو
साउथ में मिलेगा. मतलब चीज़ एक ही है लेकिन उसे खास डायरेक्शन में रखो तो उसकी एनर्जी भी उसकी डिफरेंट हो एनर्जी गई. बदल जाती, उसकी एनर्जी बदल जाती है. मैं आपको आगे जाके ना 7 बेसिक टिप्स भी बताता हूँ कि कहाँ पे वास्तु में क्या कर लें. छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे घर में रोज़ होती हैं, लेकिन हम उसको चूँकि ध्यान नहीं देते इसलिए वो हमारे लिए नुकसान करती है. ऐसे ही है. अब ये जो है ख़ास तौर पे दरवाजे की बात कर लें तो दरवाज़ा जो है ना, इसमें चूँकि मैंने आपको कहा कि ये टेस्टेड प्रूवन है, तो पुराने किलों के दरवाजे एक से ज़्यादा हुआ करते थे. क्यों? 12 दरिया. 12 दरी का कॉन्सेप्ट क्या था? 12 दरवाजे होते थे और दरमियान में वो तमाम तरफ से आने वाली तमाम एनर्जी सेंटर में इकट्ठी होती थी, जिसके बाद वो डिल्यूट हो जाती थी. ओह. और 12 दरियाँ, आपने अच्छा किया ये याद करवा दिया, 12 दरियाँ किलों की छतों पे क्यों होती थी? इजिप्शियन जो है फ़िरौन के महल, उनके ऊपर भी देखें, बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है आज भी आपके वो जो पेंट हाउसेज हैं वो ऊपर क्यों बनते हैं, हाई राइज के ऊपर उनके जो है वो 12 दरियाँ भी बनती थी उस वक्त. आज भी फ़िरौन के महल में भी आपको वो नज़र आ जाएंगी, वो यहाँ पे मुग़ल पेनिनसुला में भी नज़र आ जाएंगी, ये इधर की जो है ना वो बाकी इंडियन डायनेस्टी सारी, श्रीलंका इधर उधर सारे, पाकिस्तान में चाइना जापान में 12 दरिया. बेटा ये लाहौर के किले में भी है. बिल्कुल. ये आसिफ की 12 दरी रावी के ऊपर बनाने का क्या तुक था? वहाँ पे कोई रहते थे, कोई एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे थे ना. मतलब सिर्फ खूबसूरती के लिए तो इतने पैसे नहीं लगते थे. वहाँ पे कहीं पे इन्होंने जो बादशाह या राजे थे या जो कुछ भी थे, उन्होंने वहाँ जाके अपना कोई ज़िंदगी के कुछ दिन गुजारना है. तो क्या कि जब दुनिया से थक जाते थे तो कोई एक प्लेस चाहिए थी जहाँ पे उनको जो है वो सुकून मिले. बिल्कुल. तो वो ये 12 दरी जो है ये एनर्जी को बैलेंस करती है. और इसी तरह जो है ना ये इसके असरात होते हैं. अब मैंने एक दफ़ा इसके ऊपर काम किया था, तो चूँकि मैं अपना काम करता हूँ तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मैं ज़रूर बताइए कि अगर आपने ये किया हुआ. तो मेरी जो अपने चैनल के ऊपर किया था तो मैंने उसमें पूछा था, तो 90% कमेंट्स थे कि यस इट वर्क्स. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये मेरा काम नहीं है, मेरी रिसर्च नहीं है, ये पहले की रिसर्च है, हमारे बुज़ुर्गों ने की थी. हमने सिर्फ ये किया कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने सिर्फ ये पढ़ना छोड़ दिया और कुछ भी नहीं. अब आ जाते हैं कि अगर आपके घर का जो गेट है ना वो वेस्ट की साइड पे है, तो वेस्ट की साइड के ऊपर भी ऐसा होता है कि इसकी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं, लेकिन इसको चीज़ें किया जाए. उसके फिर ये होता है कि घर के दोनों तरफ घर का दरवाज़ा, बल्कि आपका किसी भी साइड पे घर का दरवाज़ा हो ना, उसके दोनों तरफ अगर आप पौधे लगा देंगे ना तो वो आपके घर के अंदर आने वाली नेगेटिव एनर्जी डिल्यूट हो जाएगी. और ख़ास तौर के ऊपर रोजेस, ये गुलाब का पौधा जो है ना ये ऐसे ही एक तुलसी, जैसे हम तुलसी एक तरह का न्याज़बो उसको हम कहते हैं, वो अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर होगा ना तो उसकी ख़ास स्मेल आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना उसको कंट्रोल करती है. रोज़ गुलाब की एक ख़ास जो स्मेल है वो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को, यानी आप थके हों परेशान हो तो रोज़ की स्मेल आपके दिमाग में जाती है, आपका काम करने को, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है. रोज़ के बारे में तो वैसे भी ये कहा जाता है रिवायात में कि जो है गुलाब जो है वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू से बना है. पूरी दुनिया में अरोमा थेरेपी प्रैक्टिस की जाती है बेटा. इसी तरह ये जो अपने ये जो जैस्मीन फ्लावर्स हैं ये सारे ये आपके दरवाजे में, और ख़ास तौर पे अगर वेस्ट की तरफ आपका दरवाज़ा है, ख़ास तौर के ऊपर अगर आपका वेस्ट की तरफ दरवाज़ा है तो आपके जो है ना दरवाजे के बाहर अगर आप जो है वो ऐसे पौधे जिनमें येलो कलर के फूल खिलते हैं, येलो कलर के, या आपके उस दरवाजे के बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पॉन्ड या किसी जगह पे आप लोटस फ्लावर लगा सकते हैं, कमल का फूल जो होता है, आपके घर की एनर्जी ऑल टुगेदर बदल जाएगी. यानी आपके दरवाजे के बाहर वाली साइड पे कोई छोटा सा पॉन्ड है जिसमें आपने कोई लोटस का फ्लावर लगाया हुआ है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये इतनी बड़ी ताकत है, ये अल्लाह ने बेटा ये पौधों में रखा हुआ है. अब हम कैसे, या फिर अगर कुछ भी नहीं है ना तो वेस्ट वाली साइड के ऊपर कुछ शेड जो नहीं बनते घर के बाहर, कुछ शेड्स होते हैं छोटे छोटे, ब्लू या येलो शेड लगा लें दरवाजे के बाहर. और हम मोस्टली देखते हैं घरों के बाहर ग्रीन शेड होते हैं. ग्रीन शेड अच्छे है, ग्रीन शेड नॉर्थ और ईस्ट के लिए सबसे बेस्ट है.
دروازوں کے باہر اگر جو ہے نا گرین شیڈز ہے نا تو وہ نارتھ اور جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایسٹ کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. وہ دروازے کے باہر وہ شیڈ ہوگا آپ کے گھر میں ویسے ہی انرجی پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا کلرز کی بات کی آپ نے, چیزوں کے ساتھ ساتھ واستو شاستر میں کلرز بھی امپورٹنٹ ہیں. کلرز بہت امپورٹنٹ ہے. فینگ شوئی میں سب سے زیادہ کلرز پہ کام ہوتا ہے. میں یہ چیزیں چونکہ مکس ہو جائیں گی, میں اس لیے اس کو, کیونکہ میں نے یہ تو میرے پاس یہ پورے یہ 10 ایپیسوڈ کے نوٹس ہیں تو میں اس میں سے ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں سم اپ کر کے آڈینس کو گائیڈ کر میں اسی لیے اس کو زیادہ نہیں. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے جو دروازہ ہے نا وہ آپ کی انرجی کو جو اٹریکٹ کرتا ہے. گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ, خراب دروازہ, خراب پینٹ والا دروازہ نیگیٹو انرجی کو ویسے ہی اٹریکٹ کرتا ہے. میں نے بار بار آپ کو لا آف اٹریکشن میں کہا تھا, پرانی چیزیں, ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اوکے. گھر کا دروازہ واستو یہ کہتا ہے, فینگ شوئی یہ کہتی ہے کہ گھر کا دروازہ اگر آپ کا نیا نہ صحیح لیکن کم از کم نیٹ اینڈ کلین ہے نا, آپ کے گھر کی انرجی پازیٹیو ہو جائے گی. اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں نا کہ ٹوٹی پھوٹی چیزوں میں اور خراب اپلائنسز میں جو پیرانارمل اینٹیٹیز ہوتی ہے وہ بھی اپنا گھر بنا لیتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. دیکھیں بیٹا وہ مطلب میں خراب اپلائنسز والا تو مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آتی. یہ جو پھر یہ جو جتنی ورک شاپس ہیں یہ جو اپلائنسز کو ٹھیک کرتے ہیں ان کے پاس تو ڈھیر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو پھر موکلات کے وہ کوئی اور کام ہونا چاہیے. میں ذرا نا تھوڑا سا شاید مجھے نہیں آتا لیکن میں سائنس کا آدمی ہوں, میں 2 دونی 4 کو پڑھتا ہوں, ذرا ریشنلٹی میں بات کرتا ہوں, بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ہوتی ہوں گی چیزیں, مجھے نہیں پتا. لیکن ہاں یہ جو گھر میں کوڑ کباڑ پڑا ہوتا ہے, گھر میں جو پرانے کمرے ہوتے ہیں جہاں پہ بند ہو جائے, ہمارے یہاں جو میرے بچپن میں ہمارے گھر میں ہوتا تھا وہ جسے دانے والا کمرہ کہتے تھے. وہ گندم آتی تھی, چاول آتے تھے, وہاں ڈرم پڑے ہوتے تھے, وہاں دالوں کے ڈرم, وہ ہر چیز کے ڈرم, وہ ایک کمرے میں علیحدہ ہم نے ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ ڈرمز رکھے ہوتے تھے کہ دالیں اس میں ڈالنی, فلاں دال اس میں, وہ ڈرم. وہ پھر وہ جب وقت آیا تو وہ کمرے خالی ہونا شروع ہو گئے. اس طرح ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ وسیع رزق پھر عام گھروں میں نہیں ہوتا تھا, کیونکہ گاؤں سے لوگ شہروں میں آ گئے. تو شہروں میں تو وہ جو کمرے ہوتے تھے نا وہاں پہ وہ کہا جاتا تھا کہ دے کین بی ہانٹیڈ ارلی, وہاں رزق ہوتا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوقات جو ہے نا یہ رزق میں اللہ نے ان کا بھی حصہ رکھا ہوا, ایسے ہی ہے, تو وہ اپنا جو ہے نا وہ وصول کرتے ہیں. بالکل. اب آ جاتے ہیں جی, سب سے پہلے آ جائیں کہ جی آپ کی گھر کی دہلیز جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے. یہ تھوڑا سا اسکیٹرڈ ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جی میں نے آپ کو کہا کہ گھر کے دروازے کی انٹرنس سب سے اچھی جو ہے وہ ایسٹ اور وہ ہے نارتھ کی, ویسٹ کی قابل قبول ہے, ساؤتھ کی جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے. ساؤتھ کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے گھر کا دروازہ ساؤتھ میں, ساؤتھ ایسٹ, ساؤتھ ویسٹ اور خاص طور پہ ساؤتھ ویسٹ میں, یا پھر ساؤتھ ویسٹ کی ڈائمینشن میں ساؤتھ ویسٹ, ساؤتھ ویسٹ جو ہے نا سب سے نیگیٹو ڈائمینشن ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں جی اگر آپ کے گھر کا دروازہ جو ہے نا نارتھ ایسٹ میں, اب دیکھیں گھر تو ہم نے اتنے مہنگا بنایا, کروڑوں روپے کا گھر ہے, آپ اس کی ڈائمینشن ٹھیک نہیں ہے تو کیا گھر گرا دیں گے جی؟ اب گھر جو ہے نا ہم نے ریمیڈی تو نہیں چاہیے, اس کی ریمیڈیز کی بات کر رہے ہیں نا, کہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز کر کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا ریمیڈیز ہوتی ہے جس سے نیگیٹو انرجیز دور جاتی ہیں؟ سی بالکل چھوٹی سی, ایسے ہی عام سی کر کے دیکھیں. اگر آپ کے گھر کا دروازہ نارتھ میں ہے نا تو اپنے دروازے کے نیچے, ہمارے یہاں پہلے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ ایک اوپر سر کے اوپر اور ایک نیچے دہلیز ہوتی تھی, دہلیز کراس. اب دہلیز ہوتی نہیں ہے کیونکہ اب بڑے گیٹ ہوتے ہیں تو وہ پلرز پہ لگ جاتے ہیں, ایسے ہی ہے. دہلیز ختم ہو گئی ہے, یعنی وہ دروازے کے بالکل نیچے جو چیز ہوتی تھی نا وہ دہلیز ہوتی تھی, دہلیز اب نہیں ہے. تو دہلیز کی جگہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. تو آپ کے گھر کا مین گیٹ, اب بعض اوقات ایک بڑا گیٹ ہوتا ہے, ایک چھوٹا گیٹ ہوتا ہے. ساتھ بڑے گیٹ سے گاڑی وغیرہ گزرتی ہے اور ساتھ اس کے اندر یا اسی کے اندر کوئی چھوٹا گیٹ ہوتا ہے, یا 2 پلر, تیسرے پلر میں وہ چھوٹا گیٹ بھی ہوتا ہے جہاں سے ہم لوگ گزرتے ہیں. یہ دونوں کے نیچے 2 انچ چوڑی گرین کلر کی کوئی پٹی, کوئی ٹائل, کوئی ٹیپ, کوئی پینٹ کا برش 2 انچ چوڑا نیچے کر دیں. آپ کے گھر کی انرجی پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو خود سے سکون محسوس ہونا شروع ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ کر کے دیکھیں. یہ بظاہر لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی ایسے ہی بلا وجہ باتیں کریں. پھر آپ کے گھر کی اگر ڈائمینشن ایسٹ کی طرف ہے نا تو بھی آپ نے گرین ہی کرنا, نارتھ اور ایسٹ دونوں میں گرین پٹی 2 انچ کی. اگر آپ کے گھر کا دروازہ ویسٹ کی سائڈ پہ تو پھر اسی ویسٹ کے دروازے کے نیچے
2 इंच की पट्टी ब्लू कलर की, और अगर साउथ में तो फिर येलो। साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में अपने दरवाजे के नीचे 2 इंच चौड़ी पट्टी येलो कलर की। येलो कलर ब्राइट येलो भी हो सकता है, वो मतलब जो है ना वो ऑफ वाइट टाइप की शेड में येलो शेड्स हो सकता है, लाइट येलो का शेड हो सकता है, यानी येलो शेड। दरवाजे के बिल्कुल नीचे दहलीज पे 2 इंच चौड़ी पट्टी या कोई टाइल या कोई पेंट। आज तो वो विनाइल टाइल्स आ जाती हैं, वो काट के लगा लें, वो उसके एडहेसिव इतना ज़बरदस्त होता है कि वो उतरता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो आम सी चीज़ है, वो कर लें, आपको पता लग जाएगा।